السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ فجر کے بعد یہاں باہر ناشتہ کرنے کے بعد ہم آئے ہیں، تو یہ ایک خوبصورت سین ہے ہماری یونیورسٹی کے بیک سائڈ کا۔ تو یہاں سے محلہ شروع ہو جاتا ہے، یہ محلہ صدیق ہے اور اس طرف محلہ عثمان ہے۔ تو یہ پھر محلات شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ایک محلے کے اندر 10 بلڈنگیں تقریباً ہیں، اور ہر ایک بلڈنگ کے لیے مسئلے وہ رہتے ہیں۔ اور یونیورسٹی تقریباً 750 ایکڑ تک پھیلی ہوئی ہے، بہت بڑا علاقہ ہے یہاں پیچھے۔ اور یہ پہاڑی ہے، پورا پہاڑی سلسلہ ہے، اور اس پہاڑی سلسلے کے اس طرف کوالالمپور ہے اور اس طرف پھر یہ یونیورسٹی ہے۔ تو بالکل ایک جنگل میں اور پرفضا مقام میں، ساتھ چڑیاں چہچہا رہی ہیں، آپ کو آواز آ رہی ہوگی، اور ایک خوبصورت سا ماحول ہے۔ یہاں سے تھوڑا سا اندر جائیں گے تو ڈر لگتا ہے، کیونکہ اندر جنگل ہے۔ تو بس اس طرح جو ہے نا، ایک بہترین سے ماحول میں ہماری یہ یونیورسٹی قائم ہے، الحمدللہ بڑا مزہ آ رہا ہے۔ ہر محلے کے بیچ میں دیکھیں یہ گراؤنڈ بھی ہے۔ تو میں نے یہ ایک بہت بڑا پتہ اٹھایا ہوا ہے، دیکھیں بہت بڑا پتہ ہے، پورا جیسے کہ اس کا رومال بنایا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ابھی ادھر گرا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو اس کو دکھاتے ہیں۔ ہمارے وہاں جنگلوں میں بھی اس طرح کا پتہ ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں، مجھے نام نہیں آتا کہ یہ کون سا درخت ہے جس کا یہ پتہ ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی درخت وہاں ہمارے جنگلوں میں کبھی کبھار نظر آتا ہے، لیکن نام مجھے بھی اس کا نہیں آتا۔ آپ میں سے کسی کو اگر اس کا نام آتا ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ تو یہ دیکھیں، آپ کو ایک بہت بڑی تعداد گاڑیوں کی مل رہی ہے، جگہ جگہ پہ دیکھیں گاڑیاں ہی گاڑیاں پارک ہوئی ہوئی ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹس کی گاڑیاں ہیں، یہاں پہ ہر طالب علم کے پاس کم از کم گاڑی ہے، میرے علاوہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں گاڑیوں کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اب یہ جو گاڑی ہے، تو پاکستان میں ہماری جو آلٹو ہوتی ہے اس سے پھر بھی یہ اچھی ہے، لیکن یہاں پہ یہ گاڑی بس 2000 4000 5000 رنگٹ کی یہ سیکنڈ ہینڈ میں مل جاتی ہے۔ تو 5000 رنگٹ کا مطلب یہ کہ 2-3 لاکھ کی، اس طریقے سے یہ گاڑیاں اسٹوڈنٹ کے پاس ہوتی ہیں۔ یہ ساری طلبہ کی محلوں سے میں گزر رہا ہوں، تو یہ طلبہ کی گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ تو ہر ایک کے پاس گاڑی ہے، اس لیے مطلب یہ کہ کیونکہ ٹیکس نہیں ہے تو پھر وہ لے لیتے ہیں۔ اور جن اسٹوڈنٹس کو بالخصوص اسکالرشپ مل جاتی ہے تو پھر وہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اپنا خرچہ بچا کر۔ اور گاڑی یہاں ضروری بھی ہے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ ایسے تو چل نہیں سکتے، تو آپ کو گاڑی کا آپ کے لیے ہونا ضروری ہے۔ باقی یہاں اسٹوڈنٹس کے اپنے کارڈ بھی بنے ہوتے ہیں، کنسیشن کے ساتھ، آپ 50% کنسیشن کے ساتھ آپ سفر بھی کر سکتے ہیں ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ تو میرا جو محلہ ہے، محلہ عثمان، اس کی بلڈنگ وہ سامنے ہے، اور میں فجر کے بعد ناشتہ کیا ہے، اور ناشتہ کر کے ابھی یہ باہر سڑک پہ تھوڑا آیا ہوں۔ یہ یونیورسٹی کے دائیں بائیں یونیورسٹی کی ہی سڑک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس درخت سے گرے ہیں، اس کو ہم اپنی زبان میں ڈالے کہتے ہیں، ڈالے۔ تو یہ ڈالے جب ہمیں مل جاتے ہوتے تھے ہمارے جنگل میں، تو ہم تو اتنے خوش ہوتے تھے، او ہو آج تو گھر والدہ جو ہے نا وہ بہت خوش ہوگی کہ بچے نے بہت اچھی لکڑ لائی ہے۔ تو یہ دیکھیں گرے ہوئے ہیں، تو بڑے مزے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا چلو وہ پرانی یاد بھی تازہ کر لیتے ہیں۔ اور پیچھے وہ جنگل اسی طرح کا ہے جس طریقے سے ہم اپنے جنگل میں گھومتے تھے، اور سرسراہٹ اور چہچہاٹ آپ سن رہے ہوں گے، جنگل کا ماحول ہے۔ اس یونیورسٹی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ چونکہ ماحول ایسا اچھا بہترین ماحول ہے، اور گرمی کے باوجود بھی اتنی گرمی محسوس نہیں ہوتی، تو وہ یہ ہے کہ آپ اگر یہاں آتے ہو تو آپ کو نا، وہ جو بندہ کسی انجان جگہ پہ چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کس جگہ پہ آ گیا ہوں، اور دم گھٹنے لگتا ہے، گھر والے بہت یاد آتے ہیں، اور یہ وہ۔ لیکن یہاں پہ اس طرح کا سین نہیں ہے، یہاں پہ بندہ خوش رہتا ہے، کیونکہ ماحول اور یہاں کی جو گرینری اور ایک
بالکل خاموشی. ویسے جو قدرتی جو ماحول ہونا چاہیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، تو جس جگہ پہ اس کو خوشی ملتی ہے تو اس طرح کا سین یہاں پہ نظر آتا ہے. اور چونکہ اسلامک یونیورسٹی ہے تو اس وجہ سے اسلامی ماحول کے ہر ایک محلے کے اندر الگ مسجد ہے. بڑی مسجد تو انہوں نے یونیورسٹی کے بیچ میں ہی سب سے بڑی مرکزی مسجد بنائی ہوئی ہے، اور اس کے دائیں بائیں پہ سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، اور پھر محلوں کے اندر اپنی مسجدیں ہیں جس کو ہم ذیلی مسجدیں کہہ سکتے ہیں. اچھا، یہ ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ چونکہ روزانہ موسلادھار بارش ہوتی ہے روزانہ، چونکہ ہم 3 درجے عرض البلد کے اوپر موجود ہیں. 3 درجے تو ایکویٹر اور خط استوا کے بالکل ہم قریب ہیں، تو یہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں. یہ دیکھیں اوپر ایک نالی ہے پانی کی، جو اوپر سے نیچے پانی تاکہ نہ آئے نا، تو وہاں نالی بنا دی. یہ اوپر نالی گئی ہوئی ہے یہ، اور پھر اس کے بعد دوسری نالی یہ ہے، تاکہ اس بیچ میں یہ درمیان والا جو پانی آئے گا تو وہ اس میں جا کر چلے گا. اور اس کے علاوہ اب یہ دیکھیں سڑک کی اس طرف 2 نالیاں ہیں، اور اب میں سڑک کے اس طرف آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ پانی ہی پانی ہے یہاں پہ، ہر چیز دھلی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ پھر ایک تیسری نالی ہے. اس سے نیچے جائیں گے دیکھیں وہ ایک چوتھی نالی ہے. پھر جائیں گے تو آگے جو اوپر سے پانی کا وہ آنا چاہیے بلڈنگوں کا، تو اس کی ایک 5ویں نالی ہے. تو یہ 5 نالیاں دیکھیں ایک چھوٹی سی جگہ پہ بن گئی ہیں. اور اب آپ بتائیں کہ کیچڑ گارا وہ کب ہوگا ہی نہیں، کیونکہ ادھر سے پانی آسمان سے اترتا ہے تو نالیوں میں ہی چلا جاتا ہے، اور ایک پراپر نظام ہے نالیوں کا. اور وہ جو اوپر چھت ہے تو کوئی بھی یہاں پہ بلڈنگ ایسی نہیں ہے کہ جس کا پانی اوپر سے نیچے گر رہا ہو ایسے، اور نیچے کیچڑ اور گارا بنا رہا ہو. ہر ایک کا پراپر سیوریج کا اور پراپر اوپر پانی کو سنبھالنے کا نظام ہے، اور وہاں سے پانی محفوظ ہو کر نیچے زمین تک انہوں نے پہنچایا ہوا ہے. تو اس لیے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، بلکہ جتنی بھی بارش ہو اس میں مزہ آتا ہے. ہم تو بارش سے تنگ ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ ابھی پتہ نہیں سیلاب آ جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جتنی بارشیں یہاں ہوتی ہیں اگر اتنی ہمارے ملک میں ہوں تو بس ہر وقت ہم تو سیلاب میں ہی ڈوبے ہوئے ہوں کمر تک. لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ سیوریج کا اور پانی کو سنبھالنے کا پورا نظام ہے، اور اسی پانی کو سنبھال کر آگے اس کو پھر فلٹر کرتے ہیں یہ، اور اس سے پھر فائدے حاصل کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کچھ تھا، میں نے کہا چلو آپ سے عرض کر دوں. یہ آگے بڑا گراؤنڈ ہے، اور اس کے ساتھ ہی جم اور ساتھ ہی سوئمنگ پول ہے. تو ادھر اندر بھی اس وقت اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں.